السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة 100,000 مرة۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ بزرگوں اور دوستو، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور اس عظیم امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید ہم پر احسان یہ فرمایا کہ آج کے دن اب تک ہمیں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندہ رکھا، اور آج اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں پروردگار عالم نے اپنے کرم سے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالی نے ہم پر جو احسان عظیم کیا ہے کہ حضور کی غلامی سے ہمیں سرفراز کیا، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کو کیا ملا ہے اور کیا ملنے والا ہے، اس کا احساس کرنا ہم تمام غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے آقا کی عظمتوں کے یوں سرسری طور پر تو قائل ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ سابقہ امتوں میں انبیاء علیہم السلام ان امتوں کے جو نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام یہ تمنا کرتے رہے کہ کاش ہم امت محمدیہ میں سے ہوتے، لیکن پروردگار عالم نے ان کو یہ نصیب، یہ حصہ، یہ نعمت عطا نہیں فرمائی جو ہم غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نوازا ہے۔ جہاں عزت اور احترام ملتا ہے، جہاں مقام بلند ہوتا ہے، وہیں پر اس مقام کی لاج بھی رکھنی پڑتی ہے۔ جو بھی بڑا عہدہ پاتا ہے اس عہدے کے لحاظ سے
اپنے احوال اور کیفیات میں اسی عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے برتاؤ رکھنا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ بڑا عہدہ تو ملا لیکن نچلے قسم کے لوگوں کی حرکتیں اگر نہیں چھوٹی تو بڑا عہدہ پا کر بھی تمام لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے، اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ عزت ملنے کے بعد، مقام ملنے کے بعد اس مقام کے شایع نشان زندگی گزارنا ہر سمجھدار اور عقل مند پر لازم ہوتا ہے، اور ہر شخص سمجھتا بھی ہے اس کو۔ عہدہ مرتبہ جو ہی بلند ہوتا ہے اس کے زندگی کے طور طریق، گفتگو کے طریقے سب بدل جاتے ہیں، اور سادہ سیدھا جب حالت میں تھے تو کیا زندگی تھی، لیکن عہدے ملنے کے بعد، درجے بلند ہونے کے بعد زندگی کے طور طریقوں میں فرق آتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کو اتنی بڑی عظمت ملی ہے تو ہم اس عظمت کے لحاظ سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائے ہیں، اور اس عظمت والے مرتبے کی ہم نے کیا لاج رکھی ہے، اس کا احساس کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، ہمارے آقا کس مرتبے کے ہیں، کس درجے کے ہیں، یہ تو ہم غلاموں کے بس میں نہیں ہے کہ سرکار کے مراتب کو، آپ کے بلندیوں کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی حق تعالی نے اپنے کلام مجید میں سرکار کی جو رفعتیں، جو بلندیاں بیان فرمائی ہیں ہمارے لیے، اسی حد تک اگر ہم سرکار کو سمجھنے کی کوشش کریں تو واقعی میں ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے اور اپنے ماں باپ سے، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر اس کی نظر میں، تمہاری نظر میں میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے، جو صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر کسی مومن کے دل میں جب تک پیدا نہ ہو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے زیادہ محبت سرکار کی ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں۔ اور یہ جو محبت ہے سب سے زیادہ آپ سے کیسے پیدا ہو؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے خود بخود ہو جاتی ہے، وہ کرتے نہیں ہیں بلکہ محبت ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کو پابند کیوں کیا گیا؟ محبت کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ اس بات پر دلیل ہے، ثبوت ہے کہ محبت کسبی ہوتی ہے اور وہبی بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی کوشش سے محبت کی راہوں کو اپناتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے باطن میں وہ کیفیت کو پیدا فرماتا ہے۔ تو محبت کسی سے یوں ہی نہیں ہو جاتی، محبت ہوتی ہے کسی کے کمالات اور خوبیوں کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اب مثال کے طور پر ہم چار مینار گئے، مکہ مسجد دیکھنے گئے، مکہ مسجد کی تعمیر میں کیا کیا خوبیاں ہیں، وہاں کا گائیڈ اگر ہم یوں ہی اگر جا کے مکہ مسجد دیکھے، بھئی بہت بڑی مسجد ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے بول کے آ جاتے ہیں، ہم کو اس میں کمال کچھ نظر نہیں آتا۔ جب تک کہ اس کے بارے میں جانکاری، علم رکھنے والا کوئی گائیڈ جو ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کرے،
دیکھو یہاں یہ خوبی ہے، یہاں یہ خوبی ہے، یہ ایسی تعمیر ہے، ویسی تعمیر ہے، جب انہیں بتاتا جاتا ہے تو آپ کو اس تعمیر کی اہمیت آپ کے دل میں سما جانی شروع ہوتی ہے، اور آپ کو اس سے ایک والہانہ محبت وابستہ ہوتی ہے اس کے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے۔ تو وہ محبت اگر کوئی شخص مکہ مسجد کے خلاف کچھ بولا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ مکہ مسجد نہ ہمارے باپ کی ہے نہ ہمارے دادا کی، مگر چونکہ اس کے کمالات سے آپ مرعوب ہو گئے ہیں، اس کے کمالات کو چاہنے لگ گئے ہیں، تو اس کے خلاف سننا آپ گوارا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی خوبیوں کا جب ہمیں علم ہوتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کمال، کہ کسی میں کمال ہو، با کمال شخصیت یا با کمال چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، فطری کیفیت ہے انسان کی۔ اسی طرح خوبصورتیوں کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے انسان، حسن سے متاثر ہوتا ہے، کمالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح عطاؤں کی وجہ سے، کرم نوازیوں کی وجہ سے، کرم کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت جان سے بڑھ کر ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم پر یہ لازمی ہوگا کہ آپ کے کمالات کو جانیں اور آپ کی خوبصورتی حسن کو جاننے کی کوشش کریں اور آپ کی عطا اور بخشش کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے کمالات، آپ کی عطائیں اور آپ کی خوبصورتی ہمارے سمجھ میں آ جائے گی تو فطری طور پر ہمارے اندر آپ سے محبت ہونا لازمی ہے۔ چونکہ ہم ساری دنیا کے چیزوں کے کمالات کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوشش نہیں کرتے تو صرف دین اور ایمان کے عنوان سے جو حقیقتیں ہمارے لیے ہیں ان کو ہم کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی ہم اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں کہ خدا کہاں ہے، خدا سے میری زندگی میں کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، اللہ سے میرا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، اللہ مجھے کیا دیتا ہے، میں اس سے کیا لے سکتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس مضمون پر؟ آپ اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ میرا رب ہے۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، تو اللہ رب ہے، مگر آپ کا ذہن یہ کہتا میں اپنے گھر کو میں پالتا ہوں، میں اگر نہیں پالا تو میرے گھر والے بھوکے مریں گے۔ پھر تم بھی پالنے والے ہیں، اللہ بھی پالنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دو پالنے والے کہاں سے آ گئے؟ تو اگر ہے کیا مسئلہ؟ اللہ کا پالنا کیا ہے، تمہارا پالنا کیا ہے؟ جب تک اس فرق کو ہم نہیں سمجھیں گے، اللہ کے رب ہونے کے بارے میں، اللہ کے رب ہونے پر ہمیں یقین نہیں آئے گا اور اللہ سے کام لینا نہیں آئے گا، اور اللہ تعالی کے رب ہونے کو ہم نے نہیں جانا، اللہ سے کوئی کام لیا نہیں، تو بتاؤ دوستو، ہمارے باطن میں تو یہی احساس ہے کہ میں اپنا روزی آپ کماتا ہوں، اگر میں نہیں کماؤں گا تو میں بھی بھوکا مروں گا، میرے بیوی بچے بھی بھوکے مریں گے۔ تو اس طرح کے نظریات رکھتے ہوئے آپ قبر میں جا رہے ہیں، فرشتے آپ سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون تھا، تمہارا پالنے والا کون تھا؟ تو تم تو یہی بولیں گے جو آپ کی زندگی کا تجربہ ہے، جو نظریہ ہے کہ بھائی میں اپنا گھر میں چلاتا تھا، میرا رب کون تھا؟ اب یہ جو رٹی رٹائی باتیں ہیں یہ اس وقت کام آنے والے نہیں۔ ہم جو منہ سے خالی الفاظ جو سیکھ لیے ہیں، طوطا رٹے جیسا اللہ میرا رب ہے، مگر اندر کی دنیا میں اللہ رب نہیں ہے، خود ہی رب ہیں، یا ہمارے باوا ہمارے رب ہیں، یا پھر ہمارے بھائی رب ہیں، یا کاروبار رب ہیں، یا نوکری ہمارا رب بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح ہم اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور آپ